جبکہ اس کا کل وجود ایک باریک انگلی سے زیادہ نہیں ہے۔ پس بابرکت ہے وہ ذات اقدس جس کے سامنے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات برغبت یا بجبر و اکراہ سر بسجود رہتی ہیں، اور اس کے لیے چہرے اور رخسار کو خاک پر رکھے ہوئے ہیں، اور عجز و انکسار کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سراپا اطاعت ہیں۔ وَيُعْطِي لَهُ الْقِيَادَ رَحْبَةً وَخَوْفًا فَالطَّيْرُ مُسَخَّرَةٌ لِأَمْرِهِ أَحْصَى عَدَدَ الرِّيشِ مِنْهَا وَالنَّفَسِ وَأَرْسَى قَوَائِمَهَا عَلَى النَّدَى وَالْيَبَسِ، اور خوف و دہشت سے اپنی زمام اختیار اس کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ پرندے اس کے امر کے تابع ہیں کہ وہ ان کے پروں اور سانسوں کا شمار رکھتا ہے، اور ان کے پروں کو تری یا خشکی میں جما دیتا ہے۔ وَقَدَّرَ أَقْوَاتَهَا وَأَحْصَى أَجْنَاسَهَا فَهَذَا غُرَابٌ وَهَذَا عُقَابٌ وَهَذَا حَمَامٌ وَهَذَا نَعَامٌ دعا كل طائر باسمه وكفل له برزقه۔ ان کا قوت مقدر کر دیا ہے اور ان کی جنس کا احصاء کر لیا ہے کہ یہ کوا ہے، وہ عقاب ہے، یہ کبوتر ہے، وہ شتر مرغ ہے۔ ہر پرندے کو اس کے نام سے عالم وجود میں دعوت دی ہے اور ہر ایک کی روزی کی کفالت کی ہے۔ وأنشأ السحاب الثقال فأهطلت يمها وعدد قسمها فبل الأرض بعد جفوفها وأخرج نبتها بعد جدوبها۔ سنگین قسم کے بادل پیدا کیے تو ان سے موسلا دھار پانی برسا دیا اور اس کی تقسیمات کا حساب بھی رکھا۔ زمین کو خشکی کے بعد تر کر دیا اور اس کے نباتات کو بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ اگا دیا۔